اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین کرام، بہت سارے حضرات استخارہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ استخارہ کب کیا جاتا ہے، کس کام کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو استخارہ اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب ایک کام کے بارے میں کوئی بندہ شش و پنج میں ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، بشرط کہ وہ کام بھی جائز ہو، گناہ والا کام نہ ہو، ناجائز کام نہ ہو۔ تو جائز کام کے لیے استخارہ کرنا یہ مستحب ہے، اور اسی کے بارے میں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ پشیمان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام جو جائز ہے اور جس میں آپ شش و پنج میں مبتلا ہیں کرنے اور نہ کرنے میں، تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو استخارہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تسبیح کے ذریعے استخارہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا قرآن مجید کے ذریعے استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہر بندہ استخارہ کر سکتا ہے۔ تو استخارہ کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ کسی بھی آپ واجب نماز کے بعد استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو استخارہ کا طریقہ بڑا آسان سا ہے، چونکہ نماز جب پڑھنی ہے انسان یقیناً باوضو ہوتا ہے، تو قبلہ کی طرف منہ کر کے تسبیح کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 دفعہ صلوات کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے، اگر زبانی یاد ہو سکتی ہے تو زبانی یاد کر لیں، لکھ سکتے ہیں یا کتابوں میں بھی موجود ہوتی ہے، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ، جس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ میں خیر طلب کرتا ہوں اس کی رحمت کے ساتھ، ایسی خیر جس میں عافیت ہو۔ اس دعا کو 3 دفعہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود کی یعنی صلوات کی تلاوت کرے۔ اس دعا کو میں دوبارہ تلاوت کر دیتا ہوں، استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد 3 دفعہ صلوات کی تلاوت کرے، اور تسبیح کو کہیں سے بھی 2 دانے درمیان سے بھی لے سکتے ہیں، ایک سائڈ سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو 2 دانے آپ نے اکٹھے گھمانے ہیں۔ تو آخر میں اگر ایک دانہ تسبیح کا بچ جاتا ہے تو وہ استخارہ خوب ہے، یعنی اس کام کو آپ کو کرنا چاہیے، اور اگر 2 دانے آتے ہیں تو وہ کام منع ہے، اس کام کو آپ نہیں کر سکتے۔ دوسرا طریقہ ہے قرآن مجید کے ذریعے استخارہ کرنا۔ تو قرآن مجید کے لیے جو استخارہ آپ کرتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے، تو کسی بھی نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے، تو ایک دعا ہے وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے قرآن مجید سامنے کھولنا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے کون سی دعا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس دعا کے بعد بھی آپ نے درود کی تلاوت کرنی ہے۔ وہ دعا جو قرآن مجید کے لیے جو لوگ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی تفعلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی من کتابک ما هو مکتوم من سرک المکنون فی غیبک۔ دوبارہ اس کو سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی تفعلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی من کتابک ما هو المکتوم من سرک المکنون فی غیبک۔ تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید اپنے ہاتھوں میں لینا ہے، اور اس کو کہیں سے بھی کھولنا ہے، تو دائیں والے صفحے کی جو پہلی سطر ہوگی اس کا آپ نے ترجمہ پڑھ لینا ہے۔ تو وہ ترجمہ
اگر وہ ایسی آیت آ رہی ہے خوشی والی ہے، کوئی اس میں ایسا ذکر آ رہا ہے، تو پھر آپ نے اس آیت کے اوپر اس کے مفہوم کو سمجھ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ استخارے کے دو طریقے ہیں۔ تو استخارہ کرنا مستحب ہے، تو اس میں یقیناً بھلائی ہوتی ہے۔ کسی کام سے اگر استخارہ کے ذریعے منع ہو رہا ہے تو یقیناً اس میں انسان کی بہتری ہے، اگر بجا آوری کا آ رہا ہے تو اس میں بھی انسان کی خیر ہوتی ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔